پیسہ ڈوب نہ جائے. ایسے تو کوئی کسی کو قرض نہیں دے گا. تو بولو کون لیتا ہے اس کا ذمہ؟ کوئی صحابی کھڑا ہوگا کہتا ٹھیک ہے اس کا قرض میرے ذمہ ہے، مجھ سے آ کر لے لینا، تب آپ جنازہ پڑھا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے فتوحات دی، غنیمت کے مال آنے لگے، جزیہ اور خراج ٹیکس آنے لگا بیت المال کے اندر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی کو تمہاری جان کی تم سے زیادہ فکر ہے. ان میں سے جو میت سامنے ہے اگر اس کے اوپر کسی کا کوئی قرض ہے تو وہ آ کر ہم سے ملے، ہم اس کا قرض چکتا کریں گے، اور اس نے جو مال چھوڑا ہے اس کے وارثان میں تقسیم کر دیا جائے، صدقہ جائے وارثان میں. اور قرضہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گردن پہ دیتے، کہتے کہ ہم کا مال اس کا قرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جتنی تم کو تمہاری فکر نہیں ہے اس سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری فکر. تو مفہوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مومنوں سے زیادہ، مومنوں کو جتنا خود اپنی جان سے زیادہ، جتنا ان کو مومنوں کو اپنی جان سے پیار ہے اس سے کہیں زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کی فکر تھی، مومنوں کی فکر تھی. اور یہ دوسرا معنی یہ ہوا کہ مومنوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر سمجھے، اعلیٰ سمجھے. اور اس برتریت کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہر حکم پر جان جائے اور اپنی زندگی کی دور ان کے ہاتھ میں تھما دے، ان کی شریعت کے حوالے کر دے. جو شریعت کا مزاج ہوگا، جو حکم ہوگا اس پہ ہم عمل کریں گے. النبی اولیٰ بالمؤمنین. اگر آپ ایسا نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہے اور آپ کا جی اور من کچھ کہے اور آپ اپنے من کی کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس میں، تو اس آیت کے تقاضے کے شدید خلاف. اس دو آیتوں میں جو آپ نے محبت رسول کا حکم ملاحظہ کیا، اسی کے مطلوب اور معنی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی سمجھیے. چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت معروف حدیث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ. اور یہی حدیث صحیحین میں بخاری اور مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے لا یؤمن احدکم، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا ایسا مومن جس کے لیے جنت کا دروازہ کھل جائے اور جہنم سے نجات اس کو مل جائے، ایسا مومن نہیں ہو سکتا. اور پہلی حدیث میں جو صحیح بخاری کے حوالے سے پڑھی گئی ہے بولے دے رہا ہوں کہ اس میں آپ نے قسم کھا کر فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. قسم کھا کے فرما رہے ہیں، قسم اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے، اور حضرت انس بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث میں والناس اجمعین، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ سمجھے. زیادہ محبوب یہاں بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی محبت کرے، اولاد سے بھی محبت کرے، دنیا کے عام انسانوں سے محبت کرے، مال اولاد سے محبت کرے، جن چیزوں سے محبت جائز ہے تمام محبتیں کرے، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دین کا کمال ہے. یہ نہیں کہا کہ کسی سے محبت مت کرو، صرف اللہ اس کے رسول سے کرو. کہا نہیں، باپ ماں سے ہر جائز چیز سے محبت کرو، لیکن سب کی محبت کے اوپر غالب ہونی چاہیے اللہ اس کے رسول. آپ نے دیکھا ان دو حدیثوں میں ایمان کی نفی کی ہے، ایمان کی نفی کی، اور ایمان کی نفی کس چیز پر ہوتی ہے؟ واجب کے ترک پر یا کسی حرام کے ارتکاب پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب ہے، واجب. جبھی تو اللہ نے اور اس کے رسول نے ایمان کی نفی فرمائی ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اللہ اپنی ذات کی قسم کھا رہا ہے، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی آپ کو اپنے معاملات میں، اپنے جھگڑوں میں جج نہ تسلیم کریں اور آپ کے فیصلے
سے نہ مانتے اور پھر فیصلے کے مطابق عمل درآمد ہے، یہاں بھی ایمان کی نفی، اور نبی صاحب بھی یہاں ایمان کی نفی کر رہے ہیں۔ قسم سے اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں کا کوئی مومن نہیں ہو سکتا، ایمان کی نفی فرما رہے ہیں، جب تک کہ وہ مجھ کو اپنے باپ سے اور اپنی اولاد سے زیادہ نہ سمجھے، کیونکہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ اس کا باپ ماں پیارا ہوتے ہیں اور پھر بیٹا بیٹی پیارا ہوتا ہے، لیکن فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو تمہارا محبوب ہے تمہارا باپ اور تمہاری اولاد، جس کے اوپر کبھی کبھی انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، اپنی اولاد کی خاطر جان کو قربان کر دیتا ہے۔ کہا کہ اس سے زیادہ مجھ کو محبوب نہ سمجھو، جو مسلمان اپنے باپ اور اپنے بیٹے سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا، وہ یقیناً دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے گا۔ اس لیے ان دو رشتہ داریوں کا بطور خاص ذکر ہوا، من والدہی و ولدہی، اپنے باپ سے زیادہ اپنی اولاد سے زیادہ، کیونکہ یہ دو انسان کو سب سے زیادہ محبوب ہو۔ بات رہ گئی اپنے نفس کی، اپنی جان سے زیادہ کیا محبوب سمجھے، اس کی بھی حدیث موجود ہے، مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی، اکثر خطبہ و عام بیان کرنے والے لوگ جمعہ کے خطبے میں ہی محبت رسول کے عنوان پر یہ حدیث آپ کو سناتے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا۔ مشہور حدیث ہے، میں صرف اشارہ کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھتے چلے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ جذبہ محبت دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو ہاتھ میں تھام رکھا ہے، تو کہا انہوں نے والذی نفسی بیدہ، قسم اللہ کی، لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، اے اللہ کے نبی آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، اور کیجئے سوائے میری جان کے۔ تو آپ نے کہا لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، اللہ کی قسم نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں آپ کے نگاہ میں، آپ کے دل میں خود آپ کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا الآن انت احب الی یا رسول اللہ من نفسی، فقال عمر والذی نفسی بیدہ لأنت احب الی الآن من نفسی، اور کما قال، کہا حضرت عمر بن خطاب نے کہ اے اللہ کے نبی اب آپ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ تو آپ نے کہا الآن انت یا عمر، الآن انت یا عمر، اب اے عمر تم، یعنی تم نے اب وہ بات کہی جو بات ان کو پہلے کہی تھی۔ میں آپ سے ذرا یہ جاننا چاہوں گا یا آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو جواب تھا کہ آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے سوائے میری جان کے، یہ جواب فطری جواب تھا، نیچرلی جواب تھا۔ ہر انسان کو اپنی جان دنیا میں کسی کی بھی جان سے زیادہ پیاری ہے، یہ نیچر ہے، فطرت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے فطری محبت، جیسے ہم کو باپ سے محبت ہے، اولاد سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، کاروبار سے محبت ہے، اپنے دوست یاروں سے محبت ہے، اس کو کہتے ہیں فطری محبت۔ اور ایک محبت ہوتی ہے ارادہ اور اختیار کی محبت۔ ارادہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور اقبال صاحب کے درمیان کچھ ایسے اسباب پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے تعلقات پائے جاتے ہیں، کچھ بات ہمارے اندر ان کے لیے اور ان کے اندر ہمارے لیے ہے، جس نے ہم کو دونوں کو ایک دوسرے سے قریب لا دیا ہے۔ یار یہ مجھ کو بہت پسند ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مومن کی محبت فطری ہے یا ارادہ اور اختیار کی؟ ارادہ اور اختیار۔ وہ سبب کیا ہے؟ اللہ کوئی سبب ہم بتائیں گے کہ کیوں ہم کو محبت ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کی امداد نہ ہوتی، آپ کے ذریعے اللہ نے اگر آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے نہ بھیجا ہوتا تو ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، شرک اور کفر کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو جاتا جہنم میں۔ تو ایسی ایک جان نہیں ہے، ہماری جیسی
ہم نے کلمہ پڑھا ہے اور ان کو ہم نے سمجھا ہے کہ وہ ہم کو صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں اور انہی کی راہ پر چل کر ہم کو جنت ملے گی، نجات ملے گی، دنیا آخرت میں کامیابی ملے گی، اللہ کے دائمی عذاب سے ہم کو چھٹکارا ملے گا۔ یہ سب وہ اسباب ہے جن اسباب نے ہم کو نبی سے اتنا قریب کر دیا کہ ہمارا باپ بیٹا بھی اس نبی کے سامنے ہے۔ تو فطری محبت سے زیادہ ارادے اور اختیار کی محبت ہونی چاہیے۔ ابو طالب کو بھی اپنے بھتیجے محمد بن عبداللہ صلوات اللہ وسلم علیہ سے بڑی محبت تھی۔ سب جانتے ہیں کہ ابو طالب کو کتنی محبت تھی اور کس طرح ابو طالب آپ کے لیے سیدھا سفر رہا کرتا تھا کہ آپ کے ہوتے ہوئے ابو طالب کی زندگی میں کوئی دشمن اسلام، کوئی کافر آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن ابو طالب کی یہ محبت اس کے لیے کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت فطری کی بھی ایک چچا کو بھتیجے سے ہوتی ہے، دینی اور شرعی محبت نہیں تھی۔ اس نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا تھا اور آپ کو آخر تک یہ صدمہ رہا۔ مشہور واقعہ ہے کہ موت کے حالات میں جب اس کے اوپر موت کے آثار ظاہر ہوئے، ابھی ہوش حواس اس کے باقی تھے، گئے اور کہا کہ اب بھی اس وقت میں بھی یا املک لا الہ الا اللہ، ایسے چاہے لا الہ کہہ دو، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ، یہ ایسا کلمہ ہوگا جس کے ذریعے ہم اللہ کے سامنے آپ کے مسلمانی کی حجت قائم کریں گے کہ آپ مسلمان ہیں۔ لیکن وہاں دو بوڑھے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا اچھی اترغب عن ملت عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے، باپ دادا کے دین سے پھر جاؤ گے۔ اور آخری کلمہ جو ابو طالب کے منہ سے نکلا وہ یہی کہ وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ رہے گا۔ ابو طالب نے اپنی محبت اختیار نہیں کی، وہ محبت جو ایک مومن کلمہ پڑھ کے اختیار کرتا۔ تو محبت ارادے اور اختیار کی محبت کا مطلب ہے کہ جس کو ہم اسباب کے ذریعے اختیار کریں، اور ایک نیچرلی محبت ہوتی ہے جو انسان کو محبت ہوتی ہے، جیسے باپ کو بیٹے سے، بیٹے کو باپ سے ہوتی ہے، چچا کو بھتیجے سے ہوتی ہے اور بھتیجے کو چچا سے ہوتی ہے۔ تو یہ محبت تو وہاں حاصل تھی ابو طالب کو، لیکن ارادے اور اختیار کی محبت، شرعی محبت کلمے کی بنیاد پر ابو طالب کے لیے نہیں تھی۔ اللہ۔ تو حضرت عمر فاروق نے سوچا کہ ہم نے جو یہ کہا کہ آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے سوائے میری جان کے، پہلا جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا نیچرلی جواب۔ لیکن جب انہوں نے سوچا، غور کیا، تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اختیار کیا ہے، پسند کیا ہے، اور ان کے ذریعے جو اللہ نے ہم کو ہدایت دی ہے، اگر آپ نہیں ہوتے تو ہم تو کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ تب ان کی سمجھ میں بات آ گئی کہ ایسی ایک جان کیا، ماشاءاللہ ہزاروں جان تو مانو، اور بات سمجھ میں آ گئی غور و فکر کے بعد۔ اور تب انہوں نے کہا کہ اب آپ یا رسول اللہ مجھ کو میری جان سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے کہا ہاں، اب جو تم نے بات کہی سمجھ کر یہی بات پہلے کہنی چاہیے۔ اللہ۔ کل ملا کر کے اب تک کی باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا واجب اور فرض ہے، اور اس محبت کا مطلب یہ ہے کہ یہ شرعی محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے ہم کو ہے وہ دنیا کی تمام فطری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے۔ اس کا فیصلہ کب ہوگا؟ جب دیکھیے کہ بیوی کی محبت کے کچھ تقاضے ہیں، بیٹا کچھ کہہ رہا ہے آپ سے، کاروبار کرنے کا کچھ تقاضا ہے، لیکن شریعت محمدی کا کچھ اور تقاضا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ دو محبتیں ٹکرا رہی ہیں، بیوی کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے ٹکرا رہی ہے، اس کے دین سے ٹکرا رہی ہے۔ اگر آپ نے بیوی کی محبت کو اللہ رسول کی محبت کو قربان کر دیا، آپ کامیاب ہو گئے، آپ سچے پکے ہوں گے۔ لیکن آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا خیال نہ کیا، اللہ رسول کی ناراضگی مول لے لی، یعنی بیوی بچے کو راضی کر لیا، تو آپ اس امتحان میں فیل ہو۔ جب محبتیں ٹکرائے اللہ رسول کی اور دوسری چیزوں کی، تو ایک مومن کا ایمان وہاں پر اطلاع اور آزمائش کے دائرے میں ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ یہ مومن اللہ رسول کی محبت کو غالب کرتا ہے یا بیوی بچے اور دوسری محبوب اور مرغوب شے کی محبت کو غالب کرتا ہے۔ بزرگوں کو وقت رفتہ رفتہ جا رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 11 بجے تک آپ کے درمیان ہم ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے گفتگو
دوسرے پوائنٹ پر لاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیوں کی جائے. اس سوال کا جواب کچھ پوائنٹ کی شکل میں دیں گے تاکہ آپ سمجھ سکیں، یاد بات رہ جائے. ہر چیز سے محبت محبوب کے اعتبار سے ہوتی ہے. اور کیجیے میرے جملے پر گفتگو شروع ہے کہ ہر چیز سے محبت اس محبوب شے کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب اگر کوئی پیاسا ہے تو اس کو گرم پانی کے مقابلے میں ٹھنڈے پانی سے پیاس محبت ہوگی، کیونکہ وہ ٹھنڈا پانی اس کی پیاس بجھائے گا. کسی کو کسی کے حسن سے پیار ہوتا ہے، کسی کو کسی کی اچھی آواز سے پیار ہوتا ہے. غور کیجیے، کسی کو اچھے مکان سے پیار ہے، کسی کو کسی کی ذاتی خوبیوں کی وجہ سے محبت ہے. اس آدمی سے میں اس لیے محبت کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ آدمی بڑا بااخلاق ہے، دیندار ہے، مخلص ہے، خیر خواہ ہے، دیندار ہے، بڑے اچھے اخلاق ہے، پاکیزہ اخلاق ہے. اس کی وجہ سے آپ کو محبت ہوتی ہے. اور کبھی کسی سے محبت ہوتی ہے اس کے احسان کی وجہ سے کہ اس نے آپ پر احسان کیا، بڑے اعلی وقت میں کام آیا ہے، تو آپ کو اس سے محبت ہے اس کے احسان کی وجہ سے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اسباب ایک نہیں انیک، متنوع ہے، متعدد ہے. ہر کمال، ہر جمال آپ کے اندر موجود ہے ماشاءاللہ. اور آپ کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے دنیا انسانیت کو عموماً اور مومنوں کو خصوصاً بڑے خیرات و برکات سے نوازا. بڑا احسان عظیم اللہ نے آپ کے ذریعے فرمایا اور بڑی فضیلتوں سے اللہ نے آپ کو نوازا اور انتہائی پاکیزہ اخلاق اور اعلیٰ کریمانہ صفات سے آپ کو متصف فرمایا. لہذا محبوبیت کے جتنے اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود ہیں. نہایت اہم پوائنٹ ہے. آپ غور کیجئے، محبت رسول کو آپ کے سامنے ایک خاص انداز میں ہم پیش کریں تو پوائنٹ نمبر 1 یہ نوٹ کیجئے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. اور بھی کائنات میں جو ذات محبوب ہے وہ اللہ کی ذات ہے، کیونکہ وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمارے نفع کا مالک ہے، ہم سے تکلیفوں کو دور کرنے پر قادر ہے. اور اسی نے ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کتاب ہدایت اور نور قرآن کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. یہ سارے انعامات کس کے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے محبوب ہے اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے، جیسے کہ نبی سے کرتا ہے، رسول سے کرتا ہے، ملائکہ سے کرتا ہے، اپنے ایماندار بندوں سے کرتا ہے، اپنے کلام سے محبت کرتا ہے، اعمال صالحہ سے محبت کرتا ہے، فضائل سے محبت کرتا ہے، اخلاق کی باتوں سے محبت کرتا ہے. یہ تمام محبتیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، ہم اس لیے ان سے محبت کرتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی محبوب ہیں. اب آپ سن لیجیے، جتنی محبت ہے شرعی محبت، جملے میں غور کیجیے، جتنی شرعی محبت ہے، اعمال صالحہ سے محبت، اخلاق حسنہ سے محبت، انبیاء و صالحین سے محبت، جتنی طرح کی شرعی محبت ہے وہ سب اللہ کی محبت کے تابع ہے. کیونکہ اللہ سے ہم کو محبت ہے اور وہ رسول سے محبت کرتا ہے، وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، وہ اعمال صالحہ سے محبت کرتا ہے، وہ انبیاء و صالحین سے محبت کرتا ہے، وہ اخلاق فاضلہ سے محبت کرتا ہے. تو ہم ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں. گویا کہ ان تمام چیزوں کی محبت اللہ کی محبت کے تابع ہے. تو ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں.
ہم اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں محبت کریں؟ کیونکہ ہم کو ہمارے پیدا کرنے والے، ہمارے روزی دینے والے، کائنات کا نظام چلانے والے اللہ سے محبت ہے، اور اللہ کو اپنے نبی سے محبت ہے۔ لہذا ہم اپنے نبی سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو اللہ سے محبت ہے۔ گویا ہمارے نبی کی محبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے نبی سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو منتخب فرمایا ہے، اللہ نے اپنے نبی کو بڑے اعزازات اور اکرامات سے نوازا ہے، بڑا اونچا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو ایسی ہستی سے محبت کرنا اللہ کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضا ہے کہ اللہ جس سے محبت کرے، اللہ جس کو عزت دے، اللہ جس کو مقام اور مرتبہ دے، ہم اس سے اگر محبت نہ کریں تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے۔ ایک تو ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ محبت عبادت ہے، رب تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے۔